فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حیض کے تعلق سے احادیث کا ذکر ہو رہا تھا. حدیث نمبر 120 عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاری وابو داود واللفظ له. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگ طہر کے بعد، طہر کا مطلب یعنی حیض آنے کے بعد پاکی کا جو زمانہ آتا ہے جس میں سفید کلر آ جاتا ہے پانی کا، اور اس کے بعد جو ہے طہر آنے کے بعد اگر کوئی کلر ایسا آئے جو برونش، قدرہ کا مطلب یعنی مٹی کے جیسا کلر، گدلا کلر، براؤنش ہے یا مڈی کلر ہے، مڈی ڈسچارج ایسا کچھ آئے، یا یلوش کلر کے کوئی پانی نکلے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. نہیں، اس کی وجہ سے ہماری نماز میں اور پاکی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یہ بخاری کی روایت ہے اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا، اور یہ ابو داؤد کے یہ الفاظ ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت اگر پاک ہو جاتی ہے اور اس کی پاکی بالکل ظاہر ہو گئی سفید پانی کے ذریعے، پھر اس کے بعد اس نے غسل کر لیا، پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز نظر آئی تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں، علماء نے کہا کہ اگر حیض کی جو مدت ہوتی ہے اس مدت میں اگر یہ نظر آئے تو یہ اس کا شمار حیض میں ہوتا ہے. لیکن حیض ختم ہونے کے بعد، پاکی آنے کے بعد اگر ایسی چیزیں نظر آئے تو اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے اس کی عبادت میں، نماز میں، طہارت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ ان اليہود كانت اذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شيء الا النکاح رواہ مسلم. حدیث نمبر 121 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہود جب عورت ان کے ماحول میں حیض اس کو آ جاتا تو اس سے کھانا پینا اس کے ساتھ بھی چھوڑ دیتے، کھانا پینا اس کے ساتھ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ساری چیزیں کرو سوائے بیوی سے ملنا، بیوی سے جو انٹرکورس کرنا ہے اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کی. اسلام نے غلط قسم کے خیالات، غلط رسم و رواج، ان ساری چیزوں کا خاتمہ کیا. آج بھی آپ ہندوؤں کے پاس یہ رسم ہے، بعض ہندو جو ہے ان کے گھروں میں عورتیں اگر حیض کی اس کو شکایت ہوتی ہے تو الگ سے ایک کمرے میں اس کو رکھ دیتے ہیں. وہ پورے گھر میں نہیں آ سکتی. اس کا کھانا پینا، اس کا برتن الگ، وہیں کھائے گی، وہیں رہے گی جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی. یہ عادت جو ہے یہودیوں کے پاس تھی. یہودیوں کے پاس یہ تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے نہیں تھے جی، اس کو الگ ہی رکھتے تھے. اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کا مقام بلند کیا، عورت کو جو ہے اس کے صحیح مقام پر رکھا. ورنہ یونانی اور گریک وغیرہ جو تہذیبیں جو گزر چکی ہیں، ان تہذیبوں میں آپ دیکھیں گے عورت کے بارے میں بہت غلط قسم کے خیالات. کسی میں یہ کہ کیا عورت انسان ہے کیا، ایک سوال. بلکہ بعض تہذیبوں میں یہ کہ عورت انسان نہیں، وہ شیطان ہے. یہاں تک عورت انسان نہیں، وہ شیطان ہے.
اسلام نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تم سب سے زیادہ تمہیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے، کس کو تمہیں خوش کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں، والدہ، تمہاری والدہ. تمہاری 3 سوال کے جواب میں آپ نے تمہاری والدہ کہا، اور چوتھے جواب میں آپ نے کہا کہ تمہارے والد صاحب. یعنی 3 مقام، پہلا، دوسرا، تیسرا یہ عورت کو جاتا ہے، اور چوتھا اس کے بعد باری آتی ہے، چوتھی باری مرد کی، باپ کی آتی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، اور بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز اگر کوئی ہے تو نیک عورت ہے. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ کس وقت پر کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، اور جاہلیت کے زمانے میں جو عادتیں تھیں آپ نے ان کو ختم کیا. حدیث نمبر 122، وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، متفق علیہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے، حیض کی حالت میں مجھے حکم دیتے تھے، جب میں حیض میں رہتی تھی، اور تو میں آپ کے حکم پر جو ہے ایک چادر باندھ لیتی، کپڑا نیچے، ازار اس کو کہتے ہیں جو یہاں سے نیچے باندھا جاتا ہے. التزیر، ازار کا مطلب یعنی کوئی چادر آپ جو ہے باندھ لیتے نیچے کے حصے میں، اور اس کے بعد فیباشرونی، مجھ سے ملتے تھے اوپر سے. یعنی حائضہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ عورتوں سے تم الگ رہو جب وہ حیض کی حالت میں ہو. تو عورتوں سے جو ہے ملنا، انٹرکورس کرنا، ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے حیض کی حالت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی طریقے سے. لیکن کپڑوں اوپر کپڑا پہن کر جو ہے ایسے ہی آبازو سوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے. یہاں ایک بات یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہودیوں کے پاس سختی ہے ان کی شریعت میں. یہودی کیا کرتے تھے؟ عورت کو، حائضہ عورت کو بالکل ناپاک سمجھتے، پوری طریقے سے الگ، اس کے بدن کو ناپاک سمجھتے، اس کے کپڑے کو ناپاک سمجھتے، اس کے بستر کو ناپاک سمجھتے. جبکہ عیسائیوں کے پاس بالکل اس کا الٹا، ان کے پاس یہ ہے کہ جو ہے سب چیز جائز، حتیٰ کہ وہ لوگ ملتے بھی تھے، ان کے ساتھ جو ہے ہم بستری کرنا جو ہے اس کو بھی جائز سمجھتے تھے. اسلام نے بیچ کا راستہ اختیار کیا. جو عورت کے لیے یا مرد کے لیے جو چیز جو مشکل نہیں ہے اور جس میں ان کے بدن کے لیے، ان کے دین کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے، تو اس کو جائز قرار دیا. کیونکہ حیض کی حالت میں عورتوں سے جو مباشرت کرتے ہیں اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. اس کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے، اور مرد بھی عورت کو، دونوں کو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. بلکہ علماء نے کہا، علماء طب نے کہا کہ حیض کی حالت میں ملنے سے یہ خطرہ ہے کہ عورت جو ہے بانجھ بن جائے. بانجھ کا مطلب جس کے بچے نہیں ہوتے، یہاں تک کی بیماری اس کو آ سکتی ہے. اسلام نے بالکل ہی درمیانہ راستہ جو ہے اختیار کیا ہے. حدیث نمبر 123، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأته وهي حائض قال يتصدق بدینار او بنصف دینار، رواہ الخمسہ. وصححه الحاکم وابن القطان ورجح غیرهما وقفه. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ نقل کیا کہ وہ شخص جو اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں ملتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے گا، یعنی کفارے کے طور پر، کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے. اس حدیث کو مسند احمد اور ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ میں اور مستدرک حاکم میں بھی حدیث موجود ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور ابن القطان نے بھی. لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، جبکہ اس حدیث کو ابن السکر، ابن الصلاح اور دوسرے علماء کرام نے، حتیٰ کہ نووی نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہاں تک کہا، حالانکہ اتفاق کی بات تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دوسرے علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال اکثر علماء کی نظر میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ اب آئیے اس کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں ملتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور حیض کی حالت میں ملنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی گندی بات ہے، ایک تو جسمانی طور پر بھی اس کا نقصان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ علماء نے کہا کہ ایسے شخص کو، بعض علماء نے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ یہ کفارہ دینا ہے، یہ 1 دینار یا آدھا دینار، اور 1 دینار اور آدھا دینار یہ بھی علماء نے کہا کہ کیوں تقسیم کیا گیا، کہ کہا کہ اگر شروع کے زمانے میں ہے تو 1 دینار دے گا، اور اگر آخری کے زمانے میں ملا ہے تو اس کو آدھا دینار دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس کی تفصیل کی جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے۔ دینار کا دینار جو ہے سونے سے بنا ہوا ہوتا ہے، سکہ سونے کا، درہم جبکہ چاندی سے بنا ہوتا ہے۔ علماء نے کہا کہ اسلامی دینار جو تھا یہ سونے سے، اس کا جو وزن تھا 4.25 گرام، آج کل کے حساب سے 4.25 گرام سونا کفارے کے طور پر اس کو دینا پڑے گا۔ 4.25 گرام سونا کا مطلب 24 کیرٹ کا حساب کریں گے تو جو ہے آج کل کے حساب سے تقریباً 1 گرام جو ہے 4,000 روپے ہے، 4,000 روپے، 4 16 ہو گئے، اور اس میں 1.25 گرام 1,000 روپے ہو گئے، 17,000 روپے کے قریب اس کو کفارہ دینا پڑے گا، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ بعض علماء نے کہا، بلکہ اکثر علماء نے یہ کہا، تینوں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ نہیں، یہ کفارہ نہیں ہے، بلکہ وہ استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، استغفار کرے گا، کیونکہ جو ہے یہ حدیث ان کی نظر میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لہٰذا جو ہے استغفار اس کو کرنا چاہیے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے کہ دینار دے گا یا آدھا دینار دے گا، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ 1 دینار یا آدھا دینار، بہرحال اس کو اختیار ہے، کم از کم آدھا دینار، اور آدھا دینار کا حساب کریں گے تو ہم نے کہا 17,000 تو تقریباً ہو گئے جی 8,500 روپیے آج کل کے حساب سے اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اکثر علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہ خیال ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو کیا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ ویسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 124، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم، متفق علیہ فی حدیث طویل۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حیض میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی ہے اور روزہ نہیں رکھتی ہے؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا یہاں پیش کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم جیسوں کو نہیں دیکھا، ما رأيت ناقصات عقل ودين اذهب للب رجل واحد منكن، میں نے تم جیسے کم عقل والی اور کم دین والی عورتوں کو نہیں دیکھا جو ایک ہوشیار اور عقل مند کے مرد کو لے اڑتی ہے، اس کی عقل کو لے اڑتی ہے، اس کو کیا کرتی ہے، بیوقوف بنا دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ میں نے تم جیسی عورتوں کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی عورتوں کے بارے میں بتایا کہ عورت دین میں عقل ہے، کم ہے، اور عقل میں بھی کم ہے۔
تو ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہوئی، اللہ کے رسول، عورت کیسے جو ہے دین میں کم ہے، عقل میں کیسے کم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں کم کا مطلب یعنی کیا؟ جب حیض کی حالت ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتی، جبکہ مرد تو ایسا نہیں ہوتا ہے، مرد کو ہر حالت میں نماز ہے۔ حیض کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی لیکن بعد میں قضا کرے گی، لیکن حیض کی حالت میں تو نہیں کر سکتی۔ تو کہا کہ یہ جو ہے اس کی دین کی کمی کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد عقل کی دلیل کہ عقل میں کیسی کم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کی گواہی کے برابر 2 عورتوں کی گواہی کو بنایا گیا ہے۔ کس مسئلے میں؟ خاص طور پر معاملات، ڈیلنگ کے مسئلے میں قرآن میں اس کا ذکر آیا کہ اگر مرد ایک نہ ہو تو 2 عورتیں گواہی دیں گی، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 2 کے بدلے میں 4۔ لیکن یہ کس مسئلے میں؟ یہ ڈیلنگ وغیرہ کے مسائل میں۔ لیکن عورتوں کے جو خاص مسائل ہیں تو ان مسائل میں ایک عورت ہوگی تو بھی اس کی بات مانی جائے گی۔ جیسے کہ زچگی کے موقع پر بچہ کس کا ہے، تو جو بچہ جو نرس جو لیتی ہے اس کی گواہی کو لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ کوئی بات جو عورتوں کے مسائل کے تعلق سے، خاص مسائل ان کے تعلق سے گواہی دیں گے عورتیں، تو عورتوں کی بات لی جائے گی۔ یہاں جو مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم جیسی کم عقل والی اور کم دین والی عورتوں کو میں نے نہیں دیکھا جو ایک عقل مند کی عقل کو، اس کے ہوش کو اڑا دیتی ہے۔ یعنی اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جملے ہیں یہ عورتوں کے بارے میں یعنی عیب کا ذکر کر رہے ہیں یا یہ کہ ان کی ہوشیاری کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین میں کم ہے، عقل میں کم ہے، لیکن کیا کرتی ہے؟ اپنے مکر و فریب کے ذریعے اچھے عقل والے مرد کو بھی بیوقوف بنا دیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے فتنوں سے دور رہو، عورت کے فتنوں سے دور رہو۔ اور آپ نے کہا ما ترکت بعدی اضر علی امتی اضل الرجال من النساء من فتنة النساء او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز میں نے اگر کوئی چھوڑا ہے تو عورت ہے۔ عورت سے بڑھ کر فتنہ کوئی نہیں چھوڑا، عورت سے بڑھ کر فتنہ کوئی میں نے نہیں چھوڑا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا۔ اور آج کے زمانے میں نعوذ باللہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، یہ عورتوں کا فتنہ۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری عمر 80 سال ہو چکی ہے اور ایک آنکھ صحیح طریقے سے نظر نہیں آتی، پھر بھی مجھے اگر کسی چیز سے ڈر ہے، خطرہ ہے، تو عورت کے فتنے سے ڈر ہے۔ کون؟ سید التابعین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے کون محفوظ رہے گا؟ اللہ ہے کہ اللہ جس کو بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے شیطان عورت کی شکل میں آتا ہے، شیطان جو ہے عورت کی شکل میں آتا ہے، تو لہٰذا عورت کے فتنے سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی تاکید کی، عورتوں کو بھی تاکید کی کہ مرد عورت اگر دونوں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، کوئی تیسرا نہیں ہے تو شیطان تیسرا ہے۔ خلوت میں الگ سے ملنا آج کل اتنا عام ہو گیا ہے، وہ ڈاکٹر کے ساتھ نرس جو ہے ایک روم میں جو ہے بند کمرے میں رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، فتنے کا سبب نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کتنے ایسے نعوذ باللہ اختلاط کا جو ہے ہر جگہ عورتیں بھی جو ہے بے حیا عورتیں ہوتی ہیں اور مرد بھی نعوذ باللہ ایسے موقعوں سے جو ہے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اپنا اخلاق بیچ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا عورت کے فتنے سے چوکنا رہنا یہ ہر مرد کا فرض ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو مسئلہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھے گی اور قضا بھی نہیں کرے گی، اور اسی طریقے سے روزے کی حالت رمضان میں اگر ہے تو روزہ نہیں رکھے گی حیض کی حالت میں، بلکہ بعد میں پاک ہونے کے بعد وہ روزے قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے ایک حائضہ عورت کے لیے مسجد میں آنا بھی جائز نہیں ہے، جیسا اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔
طواف بھی نہیں کرے گی حیض کی حالت میں، الا یہ کہ جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اس کا قافلہ جا رہا ہے اور اکیلے رہنا اس کے لیے مشکل ہے، کہاں رہے گی اکیلے، تو ایسی صورت میں فتویٰ دیا ہے کہ اچھی طریقے سے کپڑے اپنی جگہ باندھ کر پھر وہ طواف کرے گی، وضو وغیرہ کر کے پاک کر کے دوبارہ جو ہے وہ طواف کرے گی، اچھی طریقے سے پاک صاف ہو کر طواف کر لے گی، مجبوری کی وجہ سے۔ کیا مجبوری ہے؟ کہ اس کا قافلہ چلا جا رہا ہے، وہ اکیلے نہیں ہے۔ تو علماء نے جو ہے فتویٰ دیا ہے آج کے زمانے میں بھی، اور شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتویٰ دیا ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک طواف کے لیے جو ہے پاکی شرط نہیں ہے، بعض علماء کے نزدیک، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پاکی صفائی اور وضو کرنا شرط ہے طواف کے لیے بھی۔ اور قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے؟ قرآن ٹچ نہیں کر سکتی ہے، اس میں تو علماء کا یہ خیال، اکثر علماء کا خیال ہے کہ قرآن جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹچ نہیں کر سکتی، الا یہ کہ ڈیجیٹل ہے، فون ہے، جی ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ڈائریکٹ قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ قرآن پڑھنے کے بارے میں علماء کا یہ خیال ہے، سعودی علماء کا، کہ جو ہے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اور ثابت نہیں ہے۔ تو علماء نے فتویٰ دیا کہ جو ہے یا تو اگر قرآن جیسے کہ حفظ کلاس میں پڑھ رہی ہیں بچیاں، مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، تو جو ہے کاڑی وغیرہ کے ذریعے قرآن کے صفحوں کو پلٹ سکتے ہیں، یا گلوز پہن کر جو ہے ڈائریکٹ چھوئے بغیر قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 125، ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت لما جئنا صرف حثت فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افعلی ما يفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت حتی تطہری، متفق علیہ فی حدیث طویل۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں جب صرف کے مقام پر پہنچی تو مجھے حیض کی شکایت ہو گئی، مکے کے قریب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حاجی جو کام کرتے ہیں وہ سارا کام کرو، سوائے یہ کہ تم جو ہے کعبے کا طواف مت کرو حتیٰ کہ تم پاک ہو جاؤ، جب تک پاک نہیں ہوتے اس وقت تک جو ہے تم جو ہے طواف نہیں کر سکتے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو اگر حیض آ جاتا ہے، اور اس حدیث میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس عورت کو جو ہے طواف نہیں کرنا چاہیے۔ طواف کے بعد اگر حیض آ گیا تو کوئی حرج نہیں، صفا مروہ میں سعی کر سکتے ہیں، اس کے لیے مسئلہ نہیں۔ کہ طواف میں یا طواف سے پہلے اگر حیض آ گیا تو اس کا جو ہے اس کو پاک ہونا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاک ہونے کے بعد غسل کر کے پھر جو ہے وہ طواف کرے گی۔ ہاں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اس کا قافلہ جا رہا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ پوری طریقے سے غسل وغیرہ کر کے ہی صحیح اپنے جگہ وہ کپڑے وغیرہ باندھ کر اچھی طریقے سے بعد میں جو ہے وہ طواف کر لے گی۔ مجبوری کے لیے علماء نے جو ہے فتویٰ دیا ہے، واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 126، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انه سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار، رواہ ابو داود وضعفہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک مرد کے لیے اپنی بیوی کے تعلق سے جب وہ حیض کی حالت میں ہو تو کیا چیز جائز ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ازار کے اوپر کا حصہ، ازار کے اوپر کا حصہ مطلب یہاں ناف کے اوپر کا حصہ، ازار جو باندھا جاتا ہے یہاں ناف کی جگہ پر، کمر کی جگہ پر، تو اس کے اوپر کے حصے سے تم جو چاہے کرو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث منسوب ہے، اس حدیث کے بارے میں ابو داؤد نے خود روایت کرنے کے بعد کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ بہرحال گرچہ کہ علماء نے کہا کہ اس کی دوسری دلیلیں شواہد موجود ہیں حکیم ابن حزام کی طرف سے، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کے پاس، لیکن حکم تو بہرحال ایسا ہی ہے کہ
ہم بستری نہیں کر سکتا، باقی جو چیزیں ہیں بیوی سے ملنا اوپر سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا استنوعوا کل شیء الا النکاح، کہ ساری چیزیں کرو سوائے جو ہے ہم بستری کے، ان کے علاوہ ساری چیزیں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 127 عن ام سلمة رضی اللہ عنہ قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں کون ہیں؟ جو زچگی کا خون جن کو آتا ہے، زچگی ہونے سے پہلے اور اس کے بعد، اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، کہ نفاس والی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زچگی کے بعد 40 دن وہ انتظار کرتی تھیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ، احمد اور حاکم نے روایت کی، سوائے صحیح نے روایت نہیں کی، باقی سارے ان لوگوں نے روایت کی، اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اور ایک لفظ میں یہ ہے کہ وَلَمْ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس کی حالت میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اس کی قضا کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں بہرحال علماء میں اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء نے جو ہے یہ کہا ہے، شیخ البانی نے بھی، کہ یہ حسن لغیری ہے۔ حسن لغیری کا مطلب یعنی مقبول کے درجے میں، سیکنڈ کیٹیگری، صحیح کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری ہے اس میں آتا ہے۔ اور یہ حدیث اگر صحیح مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت نفاس والی عورت کا جو یعنی نفاس کی حالت میں اگر ہے اور اس کو خون بہتا جا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک وہ نماز چھوڑے گی، اس کے بعد بھی اگر آ رہا ہے تو 40 دن ہونے کے بعد وہ پاک صاف ہو کر وہ جو ہے غسل کر کے نماز شروع کر لے گی۔ یہ میکسیمم ٹائم ہے۔ علماء نے کہا کہ موسٹلی عام طور پر جو ہے عورتوں کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 24 دن ہوتا ہے، 24 دن کا، بعض لوگ اس سے کم میں اور بعض لوگ اس سے زیادہ بھی جو ہے ان کو نفاس کی شکایت ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ کہ یہ زیادہ سے زیادہ اگر عورت اس سے پہلے پاک ہو گئی تو اس کا یہ حکم ہے کہ عورت جو ہے غسل کر کے باقاعدہ نماز شروع کر دے گی، اس کا یہی حکم ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں 40 دن تک مجھے بیٹھنا ہے، جیسا کہ عام طور پر آج کل عورتوں میں یہ رواج ہے، 40 دن تک وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، 40 دن کے بعد ہی وہ غسل کر کے پھر اس کے بعد جو ہے شروع کرتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، اس سے پہلے اگر پاک ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ باقاعدہ وہ پاک صاف ہو کر غسل کر کے نماز پڑھنی چاہیے، نماز شروع کر دینی چاہیے۔ یہاں تک جو ہے حیض، استحاضہ اور نفاس کے مسائل کا ذکر ہوا۔ اب جو ہے نماز کے بارے میں ہمارا چیپٹر شروع ہو رہا ہے بلوغ المرام میں۔ نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نماز اسلام میں وہ رکن ہے جس کا حکم آسمان میں ہوا ہے۔ جتنے شریعت کے جتنے مسائل ہیں، جتنے فرائض ہیں، وہ سب زمین پر ہوئے۔ زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ سب یہاں زمین پر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بلا کر ساتوں آسمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز کی فرضیت کا حکم دیا۔ یہ معراج جو ہوا ہے ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور بعض علماء کا ہے کہ 2 سال پہلے ہوا ہے یا 3 سال پہلے کا واقعہ، بہرحال ہجرت سے پہلے ہوا ہے مکے میں، یعنی سن 10 ہجری میں، بعض کے حساب سن 11 میں، بعض کے قول کے مطابق سن 12 ہجری میں یہ ہجرت کا واقعہ، اس کا معراج کا واقعہ پیش آیا۔ نماز کے بارے میں میرے بھائیوں، یہ ایسا فریضہ ہے کہ آپ دیکھیں گے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام
سارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے تھے اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے. نماز کی فرضیت، نماز کی فرضیت دیکھیے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہی چھوٹے بچے ہیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا. چھوٹے بچے. ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کے بعض لوگوں کو، ہاجر علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کے پاس لا کر بساتے ہیں مکے میں. کہتے ہیں ربنا انی اقمت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. کہتے ہیں اے اللہ، میری اولاد میں سے کچھ کو میں تیرے گھر کے پاس، یہاں کعبے کے پاس میں نے لا کر ان کو بسایا ہے. اے میرے اللہ، اس کا مقصد صرف ایک ہے، تاکہ وہ نماز قائم کرے. اسی لیے علماء کہتے ہیں ایک مسلمان کو چاہیے اپنے لیے گھر تلاش کرتا ہے تو مسجد کے پاس گھر تلاش کرے، تاکہ وہ نماز کا پابند رہے، وہ اور اس کے بچے نماز کے برابر پابند رہے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کسی بھی چیز کے چھوڑنے کو کفر کے برابر سمجھتے نہیں تھے سوائے نماز کے. اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر. اور خود آپ نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے. فمن ترکہا فقد کفر، اور اگر کوئی نماز چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو گیا. تین ائمہ کے نزدیک اگر کوئی نماز سستی کی وجہ سے بھی چھوڑتا ہے تو بار بار کہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسے آدمی پر جو ہے کفر کا فتویٰ لگا کر اس کو قتل کر دیا جائے گا. اسے موقع دیں گے توبہ کرنے کے لیے، موقع دیں گے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اسلامی شریعت کے مطابق اسلامی اگر نظام ہے تو وہاں اس کو قتل کر دیں گے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، دیکھیے اگر کوئی نماز کو فرض نہیں سمجھتا ہے تو کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. فرض نہیں سمجھتا ہے کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو فرض کہتا ہے اس کو ہم فرض سمجھیں، اللہ جس کو حرام کہتا ہے اس کو حرام سمجھنا چاہیے. تو یہاں پر اگر کوئی فرض نہیں سمجھتا ہے نماز کو تو مسلمان نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سستی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے نماز واجب ہے، فرض ہے، لیکن پڑھوں گا، مجھے سستی ہے، بار بار کہنے کے باوجود نہیں پڑھتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے. علماء کرام شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، عورت نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے اور بیوی نماز پڑھتی ہے، یا بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے اور شوہر نماز پڑھتا ہے، تو دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے، ختم. کیونکہ ایک عورت، کافر عورت، غیر مسلم کو جو ہے ایک مرد جو مسلمان نہیں رکھ سکتا، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. اللہ نے فرمایا کہ کافر عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال نہیں ہے اور مسلمان مرد کافر عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے. یہاں تک علماء نے کہا ہے اگر دونوں میں سے ایک نماز نہیں پڑھتا ہے تو رشتہ ختم ہے، رشتہ ختم ہے. اور ایسے بیوی کو نہیں رکھنا چاہیے یا ایسے شوہر کو نہیں رکھنا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. نماز کے بارے میں بے شمار حدیثیں آئی ہیں، بے شمار آیتیں آئی ہیں، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسراء اور معراج سے پہلے بھی نماز تھی، لیکن نماز کتنی رکعتیں تھیں اس کی تحدید نہیں تھی، کتنی جگہ کتنے وقت پر اس کی تحدید نہیں. نماز کا حکم تھا، جنرل حکم تھا، نماز پڑھو.
زکات دو. جنرل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جب گئے تو 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں. قیامت کے دن اللہ اور بندے کے درمیان جو حقوق ہیں ان حقوق میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر نماز میں وہ پاس ہو گیا الحمدللہ دوسری سوالات میں انشاءاللہ وہ پاس آسان ہے. اگر نماز میں فیل ہو گیا تو ختم. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کے مطابق کہ 7 سال کی عمر میں اگر بچہ ہو تو نماز کا حکم دو. اگر 10 سال ہونے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اگر مارنے کی ضرورت ہو تو مارو بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, کسی اور ایک کے لیے ایسا حکم نہیں دیا گیا. تو لہٰذا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اصل میں اللہ اور بندے کے درمیان تعلق, مضبوط تعلق, اور ایک بندے کے لیے سعادت کی بات ہے. نماز یہ وزن نہیں ہے, برڈن نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے اللہ اپنی قربت حاصل کرنے کا. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, جلدی جلدی نماز پڑھ کر دنیا کا فلاں کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے بول کے بھاگتے ہیں, جبکہ آپ جس کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ اگر راضی ہو گیا تو آپ کے سارے کام آسان, وہ اگر ناراض ہوا, وہ اگر نہیں کرنا چاہے تو آپ کا کوئی کام پورا نہیں ہوگا. تو لہٰذا جو ہے نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرنی چاہیے, خشوع اور خضوع کے ساتھ, اس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے. معنی کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں, کون سی آیتیں پڑھتے ہیں, کیا دعا پڑھتے ہیں. جی یہ ساری چیزیں یہ نماز کے تعلق سے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز جو ہے بندگی, عبادت, یہ اللہ تعالیٰ کی قربت, اور سب کو اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتا ہے. بس سلف صالحین تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے, کہتے تھے کہ اگر سرد راتوں میں, ٹھنڈی راتوں میں تہجد پڑھنے کا جو مزہ آتا ہے اور سخت گرمی میں دھوپ کے دنوں میں نفل روزہ رکھنے کا جو مزہ آتا ہے, اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی تو میں زندہ رہنے کی خواہش نہیں کرتا, زندہ رہنے کی خواہش نہیں کرتا. سرد راتوں میں رات میں تہجد کے لیے بستر چھوڑ کر, بلینکٹ چھوڑ کر جی اللہ کے لیے نماز پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے سلف کہتے ہیں, اور سخت دھوپ میں اللہ کے لیے پیاسے رہنے پر جو مزہ آتا ہے, اگر یہ 2 مزے کی بات نہیں ہوتی تو دنیا میں زندہ رہنے کی میں خواہش نہیں کرتا. سبحان اللہ, موت کی تمنا کرتا. تو سلف صالحین, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی قبر پر میں گزرا تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے, قبر میں نماز. تو نماز میرے بزرگوں, ایک صاحب کہتے ہیں وہ بیچارے بیٹھتے ہیں چیئر پر, لیکن کہتے ہیں کہ جو ہے کبھی کبھی, لیکن چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی. کہتے ہیں کہ سجدے میں جو مزہ آتا ہے وہ مجھے جو ہے ایسے ہی نہیں ملتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پیشانی رکھ کر ناک رگڑ کے جو ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں, اور جو ہے وہ جو مزہ آتا ہے وہ جو ہے بیٹھ کر پڑھنے میں نہیں آتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ باتیں ہیں میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نماز میں اخلاص, للہیت, زہد اور تقوی اور جو ہے خشوع اور خضوع عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ آئندہ درس نماز کے اوقات کے تعلق سے ہوگا, کہ نماز کے کیا اوقات ہیں, کن اوقات میں کون سی نماز پڑھنی چاہیے, اس کے بارے میں جو حدیثیں ہیں انشاءاللہ اس سے ہم آغاز کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.